Aircraft heading 270. This is Pakistan Air Defense on guard. If you continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about or you're likely to be shot down. हमें रहना है अपनी सरज़मीं का पासबा बनकर, नबी की है दुआ फतह मुबीन का एक निशा बनकर, करम अल्लाह का रहता है, करम अल्लाह का रहता है सर पर साहिबा बनकर। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है, हमारे हाथ से दुनिया नए सांचे में ढलती है। वतन के नौनिहालों बांध कर सर से कफन आओ, इधर ए वारिसाने हैदर खैबर शिकन आओ। शहादत जब बुरखे गुलरंग से घूंघट उठाती है, सरे मक्तल हयात जावेदानी गुनगुनाती है। जो मुश्ताक़ शहादत है अजल से डर नहीं सकता, जो मरता है वतन की आन पर वो मर नहीं सकता। हमारी दामने शमशीर से मरहम उबलता है, जहाँ हम हाथ रख दें चश्माए ज़मज़म उबलता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। मेरा यह आर्टिकल अफवाज पाकिस्तान के मुजल्ले हिलाल में सन 2019 के अप्रैल के शुमारे में शाया हुआ था, और ये आर्टिकल हिंदुस्तानी एयरफोर्स की जानिब से बालाकोट पर किए गए हमले के पस मंज़र में लिखा गया था। कहानी कुछ यूँ हुई कि 14 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पलवामा में हिंदुस्तानी फ़ौज के गाड़ियों के कॉन्वॉय पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 40 हिंदुस्तानी हलाक हो गए। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर हिंदुस्तानी हुकूमत ने बग़ैर किसी तफ्तीश के इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर डाल दिया, और इसके साथ ही हिंदुस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की तरदीद की, और इसके साथ ये पेशकश भी की कि पाकिस्तान हर किस्म की तफ्तीश में मदद करने को तैयार है। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। मगर मोदी गवर्नमेंट का मकसद हमले के असल जिम्मेदारों तक पहुंचने से ज़्यादा हिंदुस्तानी अवाम के जज्बात को भड़काकर अप्रैल मई के महीने में होने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना थी। दुश्मन की नीयत को भांपते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वार्निंग भी दी कि अगर दुश्मन ने हमला करने की नापाक जुर्रत की तो पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन दुश्मन ने शायद इस वार्निंग को हल्का ले लिया और 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब को बालाकोट पर एक नाकाम हवाई हमला कर दिया। 26 फरवरी की सुबह जब ये खबर मिली तो पूरी कौम में एक बेचैनी सी फैल गई। शदीद गुस्से की सी कैफियत थी और पूरी कौम में गुस्सा था कि जल्द अज जल्द दुश्मन का उधार चुकाया जाए। एक हद तक मायूसी की सी फिजा कायम हो गई थी और दिन गुजारे नहीं गुजर रहा था। ऐसे में मेरे दिल से कराह निकली, अज आखां एम आलम नू कदी कबरां विचों बोल। ये बेचैनी कायम थी कि मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने कौम को यकीन दहानी कराई कि बदला लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। मैंने 3 चीजें कही थी। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड। वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर। वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा, आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी, और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है। आपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है।
سب ایک ہیں. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے، ہمارے منتظر رہنا، کہانی ختم کرنی ہے. اور پھر پاکستانی قوم نے دیکھا کہ ہمارے جرنیل نے اپنا وعدہ نبھایا. 27 فروری کو قوم نے یہ خوشخبری سنی کہ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے ایم عالم کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہندوستان کے 2 جہاز تباہ کر دیے، جن میں سے ایک جہاز کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا اور دوسرا جہاز پاک سرزمین پر گرا. اور اس کا پائلٹ جب ہمارے لوگوں کے ہاتھ لگا تو ہمارے لوگوں نے بہت پیار سے جی آیا نو کہتے ہوئے کہا، پاکستان پہ اٹیک کرنے آئے تھے، پہلے پاکستانیوں سے تو مل لو. ہندوستانی جہاز کی تباہی اور پائلٹ کی گرفتاری کی خبر نے قوم میں ایک نئی روح پھونک دی. قابل رشک یکجہتی دیکھنے میں آئی کہ جب تمام سیاسی جھنڈوں کی جگہ عوام کے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا. DGISPR کا اپنی قوم سے یہ وعدہ کہ بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ لے لیا گیا، اور بدلہ بھی ایسا کہ بھارتی قوم عرصے تک اس درد کو محسوس کرتی رہے گی. کم از کم 2 باتیں دشمن پر واضح ہو گئیں کہ یہ دن کی روشنی میں مارتے ہیں اور مار کر سب کو دکھاتے ہیں. اور میری پاک فوج کا وہ جذبہ کہ لہو کے آخری قطرے تک مادر وطن کی حفاظت کرنی ہے، اور ہماری قوم کا اپنے جانبازوں پر یہ ایک بار اعتماد کہ جب تک پاکستان کا دفاع اللہ کے بعد ان جانبازوں کے ہاتھوں میں ہے، انشاءاللہ دشمن کو ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑے گی. میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرے فوجی غلامان خیبر شکن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن. جو قوت ہمارے پاس ہے وہ مودی سرکار کے پاس نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. ان نعروں کی ہیبت ہمارا دشمن نسل در نسل سے جانتا ہے اور اس کی طاقت پہچانتا ہے. 1965 کے جس جذبے کا ذکر میں اپنے بڑوں سے سنتی تھی، آج میں اس جذبے کا حصہ بن چکی تھی. جہاں میری پاک فوج ان اشعار کی تفسیر بنی ہوئی تھی کہ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پر نثار کر دوں. اور وہیں میری دلیر قوم کا یہ جذبہ تھا کہ تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا 1000 ہوں تو 1000 تجھ پہ نثار کر دوں. میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتی رہی ہوں. میں اپنے شاگردوں کا یہ جذبہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب کچھ اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میم ہماری جان مال سب پاکستان پہ قربان، ہم اپنے فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں، اگر بارڈر پر ہمارے زخمی فوجیوں کو خون کی ضرورت ہے ہمارا خون حاضر ہے. آپ تو فوجیوں کے رسالے میں لکھتی ہیں، آپ تو ان کو پیغام دے سکتی ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. صرف ایک بار وہ یہ بتا دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کے اس جوش کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. مودی سرکار، تم اس قوم سے بھیڑنے کی کوشش کر رہے ہو. اس ملک میں صرف وردی والے ہی فوجی نہیں بلکہ ہر پاکستانی فوجی ہے. بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کے بعد سشما سوراج کا جو بیان آیا تھا اور پاکستان کو مذاکرات کے لیے پیشکش کی گئی تھی، تو بھی مجھے سن 65 کا نغمہ یاد آ گیا کہ اج ہندیاں جنگ دی گل کیتی، اکھ ہوئی حیران حیرانیاں دی، مہاراج ایک ہیٹ تلوار دی ہے، جنگ کھیڈنی ہوندی زنانیاں دی. اسی سندھی کشمیری بلوچ پٹھے، اسی پت پنجاب دے پانیاں دے، اسی نسل محمود چے غازیاں دی، دودھ پیتے نے ماواں پٹھانیاں دے. سانو چھیڑ کے ہن پہ نسدے ہو، 60-100 تے صحیح پاکستانیاں دی. ادھر محاذوں پر ہماری پاک افواج سینہ سپر تھی اور ہمارے افسر اور جوان ان کے ہر حملے کا جواب دے رہے تھے، اور دوسری جانب PSL جس پہ ساری دنیا کی نظریں تھیں کہ اب اس کے انعقاد کا کیا ہوگا. یہاں پر اسی پاک فوج کا دیا ہوا اعتماد کہ ہمارے ہم وطنوں، ہم اپنی روایات کو اسی طرح زندہ و جاوید رکھیں گے. اور واقعی ساری دنیا نے یہ دیکھا، بارڈر پر جو بھی صورتحال رہی، پاکستان سپر لیگ کا اختتام بھی انتہائی شاندار طریقے سے ہوا. اور جب پاک فوج کے جوانوں نے پیراشوٹ کے ذریعے نیشنل اسٹیڈیم میں انتہائی دبنگ طریقے سے انٹری دی تو اسٹیڈیم کی فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. DGISPR کے اس بیان نے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن خطے کی امن کی قیمت پر نہیں.
اور خطے میں امن کی خواہش کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھی نندن کو عزت و احترام سے آزاد کر کے واگا بارڈر کے ذریعے اس کے ملک واپس بھیج دیا۔ بہت سارے دیسی لبرلز اور نام نہاد محبان وطن نے بحیثیت پاکستانی ابھی نندن کی آزادی پر سوال اٹھائے، حکومت پر بھی اور پاک فوج پر بھی۔ ان دانشور حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قابل قدر صاحبان علم و دانش آپ کی نظر میں ایک نظریہ ہوگا، ہماری پاک فوج اور ایجنسیز کی نظر میں ہزار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ملک کی سالمیت اور مفاد کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ان لوگوں کی دانشمندانہ گفتگو کے جواب میں لکھنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنے مضمون کا اختتام تلخی پر نہیں کروں گی، میں اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اے میرے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، جس طرح تو نے غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، ان کے دشمنوں کو شکست سے ہمکنار کیا تھا، ایسے ہی میری پاک فوج کی مدد فرما کہ ہم پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نیست و نابود کر سکیں۔ اور آخر میں پاکستان کے دشمنوں کو ایک بات اور کہہ دینا چاہتی ہوں کہ دشمنوں، تم نے اس قوم کو للکارا ہے۔ کعبہ ہے جن کی جبینوں میں، قرآن ہے جن کے سینوں میں، اللہ کا جن کو سہارا ہے۔ ہم جب بھی ہلالی پرچم کو لہرا کے قدم بڑھاتے ہیں، جھکتا ہے فلک، ہلتی ہے زمین، بت خانوں سے بت گر جاتے ہیں۔ باطل کا نام مٹا دینا دنیا میں کام ہمارا ہے۔ عباس و خالد و طارق کی تلواروں کی جھنکار ہیں ہم، دشمن کو مٹانے کی خاطر شمشیر بکف تیار ہیں ہم۔ ہر حکم خدا، فرمان نبی ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ ہر مومن کو، ہر غازی کو رحمت کا سہارا ہوتا ہے۔ ہم نام علی جب لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو، ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اس قوم کو کل بھی اپنے شہپروں پہ ناز تھا، اس قوم کو آج بھی اپنے شہپروں پہ ناز ہے۔ نثار جس پہ قوم وہ، ہوا کے شہ سوار تم، ہر آنکھ کی ہو روشنی، دلوں کا ہو قرار تم۔ وفا و احترام دین حق کے دوستدار تم۔ اور جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا۔